پیغمبر کی شان میں چند شعر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شام کے بڑھتے ہوئے سائے مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے تڑپتے رہ گئی ماں اور ولی اکبر نہیں آئے. گزر جانا ہی لکھا ہے جوانی میں اگر یار گزر جانا ہی لکھا ہے جوانی میں اگر یار گزرنے سے علی اکبر کے پہلے ماں گزر جائے. وہی اندازہ کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا. وہی اندازہ کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا. نظر کے سامنے جس کے جوان بیٹا سینہ کھائے. زمین پر آ گئی اکبر کا لاشا رکھ کے ریتے پر. زمین پر آ گئی اکبر کا لاشا رکھ کے ریتے پر. حسین ابن علی جب شکر کا سجدہ بجا لائے. سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سینہ مولا. سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سینہ مولا. الجھ کر نوک نیزہ میں جگر باہر نہ جائے. میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا یہ دعا کیجئے. میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا یہ دعا کیجئے. شرف یہ نسل سے میری قیامت تک نہیں جائے. مومنین کرام بآواز بلند سے ہاتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں درخواست کروں گا سید فیروز حسین شاہ صاحب سے خطاب فرمائیں. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ایک اور تو بلند تر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سے نہیں ہے پیار تو ان سے نہیں ہے پیار تو جینا فضول ہے. میرا حسین باغ اتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. اتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. میرا حسین باغ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے. تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. میرا حسین صدق وفا کی کتاب ہے. میرا حسین صدق وفا کی کتاب ہے. قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے. قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو جینا فضول ہے. میرا حسین باغ بلند
बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारी दीगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खास मोहम्मद जनाब कभी हम जवाब साहब से तशरीफ लाएं और आज की मीटिंग से खिताब करें। एक बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलावत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन से गुजारिश है कि थोड़ा आगे तशरीफ लाएं ताकि बाद में आने वाले लोग शामिल हो सकें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ مجالس کی ہماری یہ 7ویں نشست ہے. مباحث کا سلسلہ ایک دوسرے سے ہر مجلس کا کنیکشن ہے. جو حضرات پہلے روز سے یہاں پر موجود ہیں وہ بحث ہماری کہاں تک پہنچی ہے اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم نے تو پہلے قرآن اور احادیث سے اہل بیت مخصوص ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مقام اور عظمت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر اس کے بعد کل کی مجلس سے ہم نے یہ بتلایا آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ کے بعد کس وجہ سے کس علت سے لوگ علی بن ابی طالب سے دور ہو گئے. اور کل آپ کی خدمت میں یہ خلاصہ بیان کیا گیا
کہ یہ جو رسول اللہ کے بعد ایک انقلاب آیا اور علی ابن ابی طالب سے لوگ دور ہو گئے، اس کے اوپر رسول اللہ کے دور میں ہی منافقین نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کل آپ کی خدمت میں یہاں تک کہ بات پہنچی کہ خلافت کو چھین لیا گیا اور کچھ دلیلیں پیش کی کہ اجماع ہوا خلافت خلفائے ثلاثہ کے اوپر، خصوصاً خلیفہ اول کی خلافت پر اجماع ہوا، لوگ سب کے سب انہوں نے ووٹ دیا، در حالانکہ یہ روایت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اب عزیزان گرامی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے ہمیں وہ سلسلہ دینا ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سارے کا سارا کربلا جو رونما ہوا ہے اس کی ابتدا سقیفہ سے ہے۔ اگر سقیفہ رونما نہ ہوتی، حقدار کو پہنچ جاتا، صاحب حق کو پہنچ جاتا، تو وہ صورتحال کے جو بعد میں پیش آئی ہے وہ نہ ہوتی۔ ظلم کی ابتدا خلافت علی ابن ابی طالب کو غصب کرتے ہی شروع ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی خلافت غصب ہوئی تو وہاں پر تاریخ میں آپ نے بہت سنا ہے کہ مولا امیر المومنین نے خود دلائل پیش کیے ہیں اپنی خلافت کے حق ہونے کو، اس منصب کے سزاوار ہونے کو بتلایا کہ رسول اللہ نے کہاں کہاں، اور عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کہا ہو، ساری زندگی اپنی فضیلت سارے صحابہ کے اوپر علی ابن ابی طالب بیان کرتے رہے۔ عزیزان گرامی جیسے ہی خلافت کو غصب کیا گیا تو معاملہ وہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب خلافت کو غصب کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے خزرجی جو گروہ تھا انصار کا، انہوں نے خلافت نہیں تھی، خلافت کو قبول نہیں کیا خلیفہ اول کی۔ عزیزان گرامی اب جیسے ہی خلافت کو لے لیا گیا تو اس کے بعد بھرپور کوشش کی گئی کہ خلافت کو کسی نہ کسی طرح سے مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، اور اس پر زیادتیاں کرنا شروع کی گئی، اور اصحاب رسول اللہ پر فزیکلی اور مینٹلی ہر اعتبار سے سختیاں ہوئی وہ تاکہ آ کر خلیفہ اول کی خلافت کو وہ قبول کریں۔ اور عزیزان گرامی جو سب سے پہلے تجاوز، جو سب سے پہلے سختی اہل بیت کے اوپر بڑھتی گئی، عزیزان گرامی آج کے زمانے میں بھی یہ رائج ہے کہ اگر کوئی حکومت میں برسر اقتدار ہو تو اپوزیشن جو ہوتی ہے سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اگنور کیا جائے، لیکن اگر یہ دیکھتی ہے پارٹی رولنگ پارٹی کہ جو اپوزیشن میں ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر سینکشنز لگائے جاتے ہیں، ان کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اسلام میں سینکشنز کی ابتدا خلفائے ثلاثہ نے شروع کی۔ جیسے یہ دیکھ لیا کہ علی ابن ابی طالب کا محاذ، علی ابن ابی طالب ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں تھے، ان کی مخالفت میں تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب بڑا مضبوط مخالفت کا ذریعہ ہے اور بڑا مضبوط محاذ ہے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے مقابلے میں۔ تو عزیزان گرامی سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سینکشنز شروع کر دی اہل بیت اطہار کے لیے، اور ان سینکشنز کا جو رویہ تھا سب سے پہلی جو چیز غصب کی گئی ہے وہ فدق کو اہل بیت اطہار سے غصب کیا گیا۔ اور فدق کو کیوں غصب کیا؟ اس کے اندر بہت بڑی سیاست تھی کہ جو اس زمانے میں مد نظر رکھی گئی تھی، اور وہ سیاست یہ تھی عزیزان گرامی فدق کیا تھا؟ روایتوں میں ملتا ہے، قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، وما افاء اللہ علی رسولہ وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ عزیزان گرامی دین میں جو مال ہوتا تھا اس زمانے میں دو طریقے کا تھا، ایک غنیمت ہوتا تھا، دوسرا فے ہوتا تھا۔ غنیمت کے کیا معنی ہے؟ مثلا مثال کے طور پر اگر مسلمان رسول اسلام کے ساتھ کسی جگہ پر جائیں اور لڑیں اور دشمن مقابل کے اوپر فتح حاصل کر لیں تو ان کا مال ضبط ہو جاتا ہے، جو مال دشمن سے ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں میں مساوی طور پر برابر سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو دشمن آپ کی ہیبت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ جزیہ دینے لگتا ہے۔ بغیر جنگ کے جو مال رسول اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ بات یہاں تک آ گئی نا؟ تو اب جانے گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی فتح خیبر ہوا، فتح خیبر کے ہونے کے بعد فدق کے جو لوگ تھے وہ بھی نصرانی تھے، انہوں نے یہ دیکھا رسول اللہ کو خیبر میں جو نصرانی تھے ان کے اوپر فتح حاصل ہوئی ہے، تو جانے گرامی وہ مرغوب ہو گئے، وہ ڈر گئے لشکر اسلام سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے ہیں، فدق آپ کو ہم فدیے کے طور پر دے دیتے ہیں، آپ ہم سے جنگ نہ کیجیے گا، ہمیں اجازت دے دیجیے گا کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر باقی رہ جائیں۔ تو عزیزان گرامی فدق وہ ملکیت تھی کہ جو بغیر جنگ کے رسول اللہ
اللہ کو حاصل ہوا۔ اس میں کسی مسلمان کا اس زمانے سے لے کر آج تک کے کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ ملکیت رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی فتح، تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور عزیزان گرامی، اس فتح کے اطراف میں، جو عام طور سے لوگوں کو بات معلوم نہیں ہوتی ہے، فتح کے اطراف میں 7 باغ تھے۔ مثلا فتح بیچ میں ہے، اطراف میں 7 باغ تھے کہ یہ 7 باغ فتح کو گھیرے ہوئے تھے۔ اور وہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا مخریق، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ امپریس ہوا، وہ اسلام کی طرف چلا آیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، فتح آپ کی ملکیت ہے، یہ 7 باغ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ 7 باغ اس نے رسول اللہ کو دے دیے۔ اب عزیزان گرامی، فتح بھی موجود ہے، 7 باغ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اور یہ ملکیت رسول اللہ کا حق ہے یا نفس رسول کا حق ہے اور اولی الامر کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب رسول اللہ کے پاس ملکیت آ گئی تو رسول اللہ وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا، وَآتِنَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے محمد قربا کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ جیسے ہی آیت آئی تو رسول اسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، قربا کون ہے اور ان کا حق کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا، قربا یا محمد کوئی اور نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کا حق فدق ہے۔ تو یہ آپ فدق حوالی کے ساتھ فاطمہ کے حوالے۔ ایک صلوات میں پر محمد و آلہ اب عزیزان گرامی، یہ فدق رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو دیا، کس کے حکم سے؟ اپنے ذاتی حکم سے نہیں۔ رسول اللہ چاہتے تو رسول اللہ کی ملکیت ہے، چاہے جسے دے دے رسول اللہ، لیکن وما ينطق عن الهوى کا مصداق۔ انتظار کیا، اس قدر انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، کہا فاطمہ الزہرا کو ان کا حق دے دیا جائے، صدق دے دیا جائے، حوالی دے دیے جائے۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس صدق کو رسول فاطمہ الزہرا کے حوالے کیا۔ اس بات کو سارے کے سارے جانتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب رسول اللہ نے صدق عطا کیا فاطمہ الزہرا کو اور حوالی بھی 7 باغ دے دیے، تو یہ باغ فاطمہ الزہرا کے پاس کم و بیش 3 سال رہا ہے، 3 سال تک۔ اور اس کی آمدنی کتنی ہوتی تھی؟ روایتوں میں مختلف واقعات ہیں، لیکن جو روایت بتلاتی ہے سال کی فدق کے باغ کی 70,000 دینار آمدنی تھی۔ 70,000 دینار کم نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا وہاں پر کارمند ہوتا تھا، وہ ساری زحمتیں کرتا تھا، جو فائدہ ہوتا تھا وہ فاطمہ الزہرا کو بھیجایا جاتا تھا۔ یعنی 70,000 دینار سال میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمدنی تھے۔ اور زہرا کیا کرتی تھی؟ جیسا ہی پیسہ آتا تھا اس پیسے میں سے تھوڑا سا حصہ رکھ لیتی تھی، سارے کا سارا فقراء میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اور وہ بھی کہ جس کے پاس اتنا مال عظیم ہو، وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے کہ چادر میں پیوند تھے فاطمہ الزہرا۔ یہ عظمت زہرا ہے۔ یہ دنیا ہوتے ہوئے بھی دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ اس مولا علی کی بیوی ہیں جنہوں نے کہا الدنیا غری غیری، اے دنیا جا جا کر کسی اور کو دھوکہ دے، کیونکہ میں نے تجھے 3 طلاق دیتی ہیں کہ جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو جانے گرامی، یہ فتح جیسے ہی رسول اسلام کا انتقال ہوا تو حکومت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو کارمند فاطمہ الزہرا کا فدق میں تھا اسے وہاں سے باہر نکال دیا اور فدق کو غصب کر لیا۔ غصب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ سینکشنز ہو جائیں، جو آمدنی علی ابن ابی طالب کے پاس آ رہی ہے وہ بند ہو جائے۔ اور علی اس آمدنی سے کیا کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ اب کوئی شخص اگر مال کو لوگوں میں تقسیم کرے تو مال کے تقسیم کرنے کے وجہ سے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں سے مال کو بند کر دیا جائے۔ تو علی ابن ابی طالب کے پاس جو لوگ پیسوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ بھی آنا چھوڑ دیں۔ گرامی، تاریخ میں یہ کام رونما ہوا، کرایا گیا۔ اب جیسے ہی حضرت زہرا کو یہ پتا چلا کہ ادھر خلافت غصب ہوئی ہے اور اس طرف فدق بھی غصب کیا گیا ہے، تو حضرت گرامی یاد رکھیے مولا امیر المومنین نے، حضرت زہرا نے، دونوں نے اس طرف مولا امیر المومنین خلافت کے دلائل پیش کرتے تھے خلفاء کے سامنے، اور ادھر حضرت زہرا نے فوکس کیا ہوا تھا فدق کے اوپر، اور اس کی علت ہے، اس کی وجہ ہے۔ فاطمہ الزہرا آئی مسجد النبوی میں جہاں پر خلیفہ اول اور خلیفہ دوم مسلمانوں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری کیسے مجال ہوئی کہ تم نے وہ مال کے جو رسول اللہ
نے مجھے ہبہ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، اسے تم نے غصب کر لیا۔ میں چپ رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، علی کی خلافت کو تم نے غصب کیا، لیکن تمہاری یہ مجال کہ تم نے میرے مال کو بھی جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے دیا تھا اسے بھی دے دیا۔ حضرات گرامی، انہوں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے کہا کہ یہ تو بتلائیے کہ اگر آپ جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے تو آپ کے پاس گواہ کیا ہیں کہ رسول اللہ نے یہ پراپرٹی، یہ زمین فدق کی آپ کو دی تھی۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار سے گواہی مانگی جا رہی ہے، اور خلیفہ اول نے وہاں پر یہ کہا کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کے لیے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن مجید میں آیت ہے۔ خلیفہ اول نے کہا کہ 2 مرد گواہی دیں، یا مثال کے طور پر اگر ایک مرد گواہی دیتا ہے تو 2 عورتیں ہوں، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، یا اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 4 عورتیں آ کر گواہی دیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت زہرا نے یہ سنا تو گواہی مانگنا ہی غلط تھا قاعدہ تصرف کی بنا پر، لیکن حضرت زہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم گواہی مانگتے ہو تو گواہی میں علی ابن ابی طالب کو پیش کرتی ہوں، گواہی میں امام حسن اور امام حسین کو پیش کرتی ہوں، گواہی میں ام ایمن کو پیش کرتی ہوں۔ جیسے خلیفہ اول نے یہ سنا تو کہا کہ یہ ساری گواہیاں قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، کہا یہ گواہیاں تاریخ میں جا کر پڑھیے گا، یہ سارے کا سارا واقع فدق، مناظرہ ہے، گفتگو ہے، خطبہ فاطمۃ الزہرا ہے، اس میں یہ سارے کا سارا واقعہ لکھا ہوا۔ گواہیاں پیش ہوئی، کس کی گواہی؟ علی ابن ابی طالب کی گواہی، دوسری گواہی حسن اور حسین کی 3 معصوموں کی گواہی، مدعی دعویٰ کرنے والی خود صدیقہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، ان کو رد کر دیا گیا۔ خلیفہ اول نے کہا کہ دیکھیے علی زینف ہے، زینف کا مطلب یہ ہے کہ اس فدق کے نفع اور نقصان میں آپ کے شریک ہیں، اس وجہ سے علی ابن ابی طالب کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حسنین نابالغ ہے، اس کی وجہ سے نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ام ایمن ایک عورت بچتی ہے اور ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے سنا تو کہا اللہ اکبر، آج یہ وقت آ گیا کہ امت ہم سے اس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے خلیفہ اول مسلمانوں کے امت، اے ابو بکر، تم یہ جو گواہی مانگ رہے ہو یہ اصول اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں قاعدہ تصرف ہے، توجہ فرمائیے گا۔ مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں میری انگوٹھی ہے، میں اسے پہنتا آ رہا ہوں، اب اگر کوئی شخص باہر سے آ کر کہے کہ مولانا یہ انگوٹھی آپ کی نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو آپ گواہی کس سے مانگیں گے؟ آپ گواہی کس سے مانگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو آیا ہے اس سے مانگیں گے، یہ میری اختیار میں ہے، تصرف میں ہے، تو اسے قاعدہ تصرف کہا جاتا ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا کے اختیار میں فدق تھا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ اول مسلمانوں کے، فاطمۃ الزہرا کو گواہی پیش نہیں کرنی ہے، بلکہ تم نے دعویٰ کیا ہے تو تمہیں گواہی پیش کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد، انہوں نے سنا بات کو، انسنی کر دیا مولا امیر المومنین کی بات کو۔ پھر اس کے بعد فاطمۃ الزہرا نے کہا اچھا تم نے ام ایمن کی گواہی کو قبول نہیں کیا؟ ام ایمن رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ام ایمن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ام ایمن امرأۃ من اہل الجنہ، ام ایمن وہ ہے کہ جو جنتی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ حضرات گرامی، جس کی جنت کی صداقت اور جنت کی تصدیق رسول اللہ کہیں، کیا وہ کبھی زندگی میں جھوٹ کہہ سکتی؟ اور وہ خود نقل کرتے ہیں کہ ام ایمن امرأۃ من اہل الجنہ، ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے، ان کی دلیل کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور جان گرامی، یہ دلیل قبول کرنا اور گواہیوں کو جو ہے قبول نہ کرنا، یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے۔ فضیلت پاک کہتے ہیں فدق کے معاملے کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ طہارت کی عظیم منزلت پر فائز ہے۔ یہ جو کہہ دیں وہی حق ہے، اور جس چیز کا انکار کر دیں وہ چیز باطل ہے۔ محمد بلند تر سلام، صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں کہ جو صادقین جنہیں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ مجلس اگر آپ کی خدمت میں آپ کو یاد ہو، فریقین نے کہا کہ صادقین سے مراد بنجتن پاک ہیں، یہ جو کہیں وہی سچ ہے۔
اور جانی گرامی علی ابن ابی طالب کی گواہی کیوں قبول نہیں کی گئی؟ کہا ایک مرد ہے، زینب ہے، اس وجہ سے گواہی قبول نہیں کر سکتے. در حالانکہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب آپ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں لا یقولها بعدی الا مدعی کذاب، میرے بعد اپنے آپ کو کوئی شخص صدیق نہیں ہوگا لیکن ادعا کرنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا. سبحان اللہ. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک کاذب ہے اور ایک ہے کذاب. کاذب اسے کہتے ہیں کہ جو بعض وقت جھوٹ بول دیتا ہو، کذاب اسے کہتے ہیں کہ جس کی سیرت ہی جھوٹ بول رہا. مولا امیر المومنین نے کہا کہ میرے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو صدیق نہیں کہے گا مگر یہ کہ وہ مدعی ہوگا، ایسا مدعی کہ جو کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. عزیزان گرامی، رسول اللہ کے دور میں ایک مرتبہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑے کو خریدا. رسول اللہ نے گھوڑا خریدا تو ظاہر سی بات ہے جب انسان خریدتا ہے تو پیسہ دے دیا، گھوڑا لے لیا. رسول اللہ نے پیسہ دے دیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا. بیچنے والے نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں مالک ہوں، آپ بتائیے دلیل دیجیے آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے تھے رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے. رسول اللہ کی زندگی میں آرام تھا. رسول اللہ سے اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے خریدا، پیسے دے دیے. اب وہ کہہ رہا کہ نہیں گھوڑا بھی میرے ہیں، پیسے بھی میرے ہیں. یا رسول اللہ دلیل لائیے. تو وہاں پر سے خلیفہ اول گزر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ قضاوت کرو، فیصلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس سے پیسے بھی لیے، گھوڑا بھی نہیں دیتا ہے، بیچا ہے جہاں لے کے. تو اس سے کہا کہ بھئی تو کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا اسلام ہے، آپ کے اسلام میں جو ہے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، رسول اللہ سے کہیں گواہ پیش کریں. عزیزان گرامی، خلیفہ اول نے کہا ہاں رسول اللہ اس کی بات تو صحیح ہے، وہ گواہ جو ہے وہ مالک ہے اس کا، وہ مدعی ہے، وہ مالک ہے، اس کے تصرف میں ہے، گواہی آپ پیش کریں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا آپ نے یہ قضاوت کی ہے. کہا ٹھیک ہے تشریف رکھیں. دوسرے شخص وہاں پر گئے، خلیفہ دوم مسلمان ہو گئے. انہوں نے بھی آنے کے بعد ماجرے کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ وہ جو شخص ہے گواہی مانگ رہا ہے، اسلامی کے اعتبار سے رسول اللہ کو گواہی پیش کرنی چاہیے. وہاں سے رسول اللہ کے ایک تیسرے صحابی گزر رہے تھے کہ جن کا نام خزیمہ بن ثابت تھا. رسول اللہ نے کہا اے خزیمہ بن ثابت ہمارے درمیان فیصلہ کرو. جیسے ہی انہوں نے ماجرے کو سنا تو کہا کہ وہ اعرابی شخص جھوٹا ہے اور رسول اللہ سچے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کیسے نہیں کر سکتا، ارے آپ کی غیب کی باتوں کے اوپر ہم ایمان لا کر کفر کو ہم نے چھوڑا ہے اور اسلام کو ہم نے اختیار کیا. تو جب ہم کفر کو چھوڑ سکتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کو صادق اور امین ماننے کے اوپر، تو یہاں پر بھی ہم آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے نہ کہ اس اعرابی کے حق میں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد گرامی. خزیمہ بن ثابت نے جب یہ فیصلہ سنایا تو رسول اللہ نے وہاں پر جو گواہیوں کی آیت ہے قرآن مجید میں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کسی بھی بات کو ثابت کرنا ہو تو دو مرد ہونے چاہیے، ان کی گواہی ہونی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی یہاں پر اس آیت میں رسول اللہ نے تخصیص لگائی ہے اور ایکسپشنل لگایا ہے اور خزیمہ بن ثابت سے کہا اے خزیمہ بن ثابت آج سے تمہاری گواہی ایک مرد کی نہیں ہے بلکہ دو مردوں کے برابر ہو گئی. گرامی اگر رسول اللہ کا ایک عام صحابی خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین ہو سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی تو شہادت اس سے بہت بلند و بالا ہے کیونکہ یہ صادقین کا مصداق ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و قبول نہیں کیا گیا. یہ پہلی نشست تھی حضرت زہرا کی کہ جو خلفائے وقت کے ساتھ ہوئی. عزیزان گرامی انہوں نے قبول نہیں کیا. اصحاب وہاں پر بیٹھ کر سن رہے تھے. فاطمہ الزہرا جب خطبہ دے رہی تھی تو گریا کرتے تھے لیکن کسی نے مدد نہیں فرمائی اور فاطمہ الزہرا گریا کرتے ہوئے عورتوں کے حلقے میں واپس گھر چلی آ گئی. اب روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بی بی جو رسول اللہ کی پروردہ ہیں انہوں نے مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور فتح کا معاملہ اور یہ جو مناظرہ ہوا ہے، یہ گفتگو جو ہوئی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ دلی طور پر فاطمہ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی طرف ان کا رجحان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی معاملہ کرنا چاہیے. تو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے بیٹھ کر یہ کہا کہ رسول اللہ سے ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، گڑھ دیتے ہیں رسول اللہ کی طرف نسبت اس کی ہم دے دیتے ہیں. انہوں نے کیا حدیث کی؟ حدیث میں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے. اور عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا یہ جو فدق کا ادعا کر رہی ہے، رسول اللہ جب میراث نہیں چھوڑتے تو فدق فاطمہ الزہرا کا نہیں ہے بلکہ امت کی ملکیت ہے. جیسے ہی بی بی کو اس بات کی خبر لگی تو بی بی پھر اسی طریقے سے کنیزوں کے حلقے میں، بنی ہاشم کی عورتوں کے جو ہے حلقے میں آتی ہیں مدینے میں. پھر وہاں پر آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں اے وقت کے خلیفہ کہ جو نام نہاد خلیفہ ہے، یہ تو نے کیسا فیصلہ کیا؟ وہ جو حدیث تم نے کہی ہے وہ حدیث قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے. اور سب سے پہلے بی بی نے کہا تمہیں قرآن مجید کے اعتبار سے میراث ملے اور فاطمہ الزہرا دختر رسول اللہ کو میراث نہ ملے. سب سے پہلا جو بی بی نے جو خطبے میں جو بات کی ہے وہ یہ بات کی اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری جتنی بھی جو دلیل ہے حدیث ہے وہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ لکھا نہیں ہے کہ رسولوں کی اولاد ان سے ارث نہیں پاتی ہو، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں اے ابو بکر کے جس میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ ایک پیغمبر سے اس کی اولاد چاہے وہ غیر پیغمبر ہو یا پیغمبر ہو میراث پاتی ہے. اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. پہلی آیت پڑھی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنے اولاد کی میراث کے بارے میں کہ لڑکی کا حصہ ایک ہے اور مرد کا حصہ، بیٹے کا حصہ 2 برابر ہے. رضوان گرامی، کہا کہ اس آیت میں بتاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں ملتا. وہ خاموش ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو یہ تو عام بات ہو گئی ہے، تم نے کہا ہے کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتا ہے تو میں پیغمبر والی بھی آیت قرآن مجید میں پڑھتی ہوں. زکریا نے کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ داؤد. زکریا نے کہا اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میری میراث پائے. میراث کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا، جو مجھ سے میراث پائے اور آل یعقوب سے میراث پائے. تو کہا اے ابو بکر وہاں پر زکریا کا فرزند ان سے میراث پا رہا ہے جو کہ وہ بھی نبی ہے، میراث دینے والے بھی نبی ہیں، میراث دینے والے بھی نبی ہیں، تو میں رسول اللہ سے میراث کیسے نہیں پا سکتی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں تیسری آیت پڑھتی ہوں. فاطمہ الزہرا نے وہاں پر تیسری آیت پڑھی، فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کہ سلیمان نے اپنے بابا داؤد سے میراث پائی ہے. تو یہ ساری دلائل جب انہوں نے دی ہیں قرآن ناطق نے دی ہیں تو وہ لوگ کہ جو غاصب تھے وہاں پر مبہوت ہو کر بتوں کی طرح بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس. عزیزان گرامی، آج کل کے زمانے میں مسلمان اسکالرز وہاں انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. آج مسلمان ملا آج کے دور کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بی بی نے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی کہ سلیمان نے اپنے بابا سے جو ہے داؤد سے میراث پائی، تو وہاں پر میراث جو ہے مال نہیں تھا بلکہ علم کی میراث تھی. اللہ علم کی میراث تھی. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد؟ سلیمان نے داؤد سے میراث پائی. دنیاوی معاملہ اور دینی معاملہ کسی چیز کے اندر قید و شرط نہیں ہے، کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میراث پائی دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی. رضوان گرامی، جب یہ دوسری گفتگو ہوئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، صلوات پڑھیں اس کے بعد یہ ان کا جو پروگرام تھا وہ پروگرام خراب ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت زہرا کو ابھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسی وقت کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. اور اس زمانے میں یہ کوشش کی گئی کہ حکومت وقت نے یہ چاہا کہ علی بن ابی طالب کو قتل کریں. روایت میں ملتا ہے کہ مسجد میں خالد سے جو نو مسلمان تھا، خالد بن ولید، جس نے بہت سارے جرائم کیے ہیں آئندہ آنے والے زمانے میں، اسے یہ کہا گیا کہ جب مولا امیر المومنین مسجد میں تشہد کی حالت میں ہو تو اس وقت تشہد میں پڑھ رہا ہوں گا اور سلام سے پہلے اپنی تلوار نکال کر مولا علی کا سر قلم کر دیں. یہ پروگرام بنایا گیا. روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ پروگرام بنا اور اس کو اجرا کرنا چاہ رہا تھا، خالد بن ولید نے تلوار اپنے پاس رکھی، مولا امیر المومنین کے پاس بیٹھ گیا.
بیٹھنے کے بعد خود لکھتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ جب نماز شروع ہوئی تشہد کے عالم میں پہنچے تو یہاں پر خلیفہ مسلمین مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اس کے وجود کے اوپر علی ابن ابی طالب کی عجب حیرت طاری ہو گئی. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بڑا فتنہ ہو جائے گا, تو انہوں نے سلام سے پہلے کہہ دیا لا یفعلن خالد ما امرتک, اے خالد میں نے تجھ سے جو کہا ہے اس کو نہ کرنا. پھر اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی نماز کے بیچ میں ہی کلام ہو گیا, کلام کر دیا. اسی وجہ سے ان کے یہاں اہل سنت کے یہاں تشہد اور سلام سے پہلے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام کرنا جائز ہے چونکہ ان کے پہلے خلیفہ نے ایک مقام پر کلام کیا ہے, اور ہمارے نماز اس سے جو ہے باطل ہو جاتی ہے. جیسے ہی امیر المومنین نے یہ سنا تو نماز ختم ہوتی ہے, اور مولا نے پوچھا اے خالد تو کیا ارادہ رکھتا تھا؟ تو خالد نے کہا کہ میرا یہ ارادہ تھا, میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو ایک مرتبہ حیدر کرار کو جوش آیا اور خالد کو سینے سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور زمین پر دے مارتے. تیری اتنی مجال کہ تو اتنی جسارت میرے ساتھ کرے. تو روایت میں ملتا ہے کہ علی بن ابی طالب قتل کا ارادہ رکھتے تھے کہ فوراً زمانے کے خلیفہ نے جناب عباس کو بلایا اور بلانے کے بعد سفارش کر دی, کہا کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں جو ہے معاف فرمائے. رضوان گرامی مولا امیر المومنین نے وہاں پر صبر کیا. اب عزیزو یہ سارے میں سارا فضل گفتگو ہوئی بی بی زہرا کی, لیکن کسی دلیل کو قبول نہیں کیا. لوگ وہی لوگ ہیں یہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد وہ اپنی بیعت سے پھر گئے تھے. عزیزان گرامی جب محروم کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ میراث نہیں دیتے, تو پھر ظاہر سی بات ہے رسول اللہ ازواج کو بھی میراث نہیں دیتے. جب رسول اللہ کی حدیث خلیفہ اول نے نقل کی نحن معاشر الانبیاء, ہم قوم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے ہیں, تو وہ بیٹی کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں, زوجہ کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں. یہی تو ہونا چاہیے نا, قاعدہ سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن تاریخ نے یہ بتلایا کہ اہل بیت اطہار کو حضرت زہرا کو فدق سے محروم کیا, میراث سے محروم کیا, اور اس کے بعد رسول اللہ کی ساری ازواج کو میراث رسول اللہ کی تقسیم. اس کو کہتے ہیں ایک بام اور دو ہوا, ایک ہی چھت ہے اور اس کے اوپر دو قسم کی ہوائیں چلتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں منمانی کرنا, اپنی قدرت کا استفادہ کرنا, کہ جو زمانے میں خلفائے وقت نے کیا. یہی وجہ ہے کہ فضال اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس نے ایک مرتبہ ابو حنیفہ کو دیکھا تو کہا کہ اس شخص کو بھی میں ذلیل کروں گا. اس کے پاس فضال جاتا ہے, جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھئی رسول اللہ اپنے حجرے میں دفن ہے نا. بعض روایتوں کے مطابق حضرت زہرا کا کمرہ تھا, مقام تھا جہاں پر رسول اللہ کی تدفین ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ان سے یہ پوچھا ذرا یہ تو بتلائیے آپ کے وہاں پر جو دو بزرگ ہستیاں دفن ہیں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی, تو وہ کس اعتبار سے دفن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو حجرہ تو رسول اللہ کا تو تھا, ظاہر سی بات ہے. تو رسول اللہ کا حجرہ, رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو زوجہ میں تقسیم ہوگا, ازواج میں رسول اللہ کی تقسیم ہوگا. توجہ فرمائیے گا. تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کی کتنی بیویاں تھیں رحلت کے وقت؟ تو کہا 9 بیویاں تھیں. کہا ایک کمرے کو 9 عورتوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک بالش ادھر, ایک بالش سے زیادہ حصہ ایک عورت کو نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 حضرات وہاں پر دفن ہوئے ہیں ان کا آدھا حصہ ان کے حق میں ہے اور آدھے حصے میں وہ غصبی جگہ پر دفن ہوئے ہیں. تو فضال نے جب یہ کہا تو ابو حنیفہ بھڑک گئے, اور بھڑکنے کے بعد انہوں نے تند روی سے جو ہے کلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ میراث نہیں چھوڑتے, تو پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ رسول اللہ فاطمہ الزہرا کو تو جو ہے کمروں میں سے کچھ حصہ نہیں ملا, اور ان کی بیٹیوں کو وہاں پر جو ہے ان کی زوجہ کو, ازواج کو رسول اللہ کی وہاں پر آپ نے حصہ دے دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقسیم وہاں پر ہوئی ہے وہ غیر شرعی تقسیم ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد محمد یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین اور اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے اور ان کے حق میں ساری کائنات قبول کی ہے. تو اگر کچھ لوگ فدق کو لے لیں تو بیوی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ فدق چھوٹا سا حصہ تھا, لیکن عزیزان گرامی فاطمہ الزہرا فدق لینا مقصد نہیں تھا, اپنا حق جتوانا مقصد تھا.
یعنی فاطمہ الزہرا یہ کہنا چاہ رہی تھی اگر وہ مان جاتے کہ رسول اللہ نے یہ فتح حضرت زہرا کو دیا تھا اور ان کی خطا ہو گئی، وہ غلطی پر ہے، اگر وہ فتح دے دیں گے تو فوراً فاطمہ الزہرا کہتی کہ جس طرح تم فتح کے معاملے میں غلط ہو، خلافت علی ابن ابی طالب کے معاملے میں تم غلط ہو۔ فاطمہ الزہرا یہ کہتی اور وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم یہاں پر خاموش بیٹھیں گے تو پھر خلافت کے معاملے میں بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، اور یہی حضرت زہرا اپنے خطبوں کے ذریعے جو فصیح و بلیغ کلام ہے اپنے ہم تمام افراد کو محکوم کر دیں۔ اور عزیزان گرامی، فتح کو نہیں دیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بیوی بڑے گریہ و زاری کے ساتھ گھر واپس تشریف لائیں اور آتے آتے یہ کہا کہ امت میں تم لوگوں نے مجھے وہ صدمہ پہنچایا ہے کہ جب رسول اللہ سے میں ملاقات کروں گی تو تمہاری شکایت کروں۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے جب بیوی آئی ہیں اس کے بعد بیمار ہوئی ہے، تو اسی واقعے کے بعد کہ جہاں پر وہ ظلم و ستم ہوا، بیوی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، حضرت مولا علی کے پاس یہ دو افراد آتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اصحاب میں اس وقت چینی گوئیاں ہونے لگی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ یرضی لرضاہا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اللہ فاطمہ الزہرا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی مرضی سے راضی ہوتا ہے۔ جہاں پر یہ ناراض ہو گئی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے اصحاب موجود تھے وہاں پر کہ جنہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ کی زبان سے لبھائے مبارک سے ڈائریکٹ سنا تھا، بغیر واسطے کے سنا تھا۔ تو اصحاب میں باتیں ہونے لگی کہ خلیفہ اول اور دوم سے فاطمہ الزہرا ناراض ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی انہیں تائید نہیں ہے۔ تو یہ دونوں شخص آئے، لب الباب کیا، کہا گیا ہے علی بیوی سے ہمیں بات کرنی ہے۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد مولا امیر المومنین پہلے آتے ہیں اور حضرت زہرا سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے، انہیں وارد ہونے کی اجازت دی جائے یا اجازت نہ دی جائے؟ تو مولا سے کہا کہ آپ کا گھر ہے، آپ اختیار رکھنے والے ہیں جیسا چاہیں۔ مولا امیر المومنین نے ظاہر سی بات ہے جب یہ دیکھا کہ بیوی راضی ہیں تو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، بیوی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مسلمان کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہے، جب مسلمان سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بی بی نے جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ موڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1000 منتیں مانگی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا جس وقت تم خلافت علی ابن ابی طالب کو علی کے حوالے کرو گے اور فتح کو دے دو گے تب میں تم سے راضی، وگرنہ تا قیام قیامت میں تم سے ناراض، میرے محمد تم سے ناراض اور ہمارا اللہ تبارک و تعالی تم سے ناراض۔ محمد صلوات اور عزیزان گرامی، بیوی کا جب یہ جواب سنا گیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت زہرا کی حالت بگڑتی گئی اور بگڑتی گئی۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ زن و شوہر کی گفتگو ہو رہی تھی بیوی کے اور مولا امیر المومنین سے، اور وہ بڑے عجیب کلمات ہیں، جا کر جو ہے پڑھیے گا کہ بیوی اور ان میں کیا مکالمہ ہوا۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، کچھ وصیتیں ہیں ذرا غور سے سنیے۔ بیوی نے کہا کہ میں جا رہی ہوں لیکن میری بات چونکہ ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے بغیر عورت کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو فلاں عورت کے ساتھ آپ میرے بعد عقد فرمائیے گا، کیونکہ وہ عورت ایسی ہے کہ جو حسنین سے محبت رکھتی ہے۔ اس کے بعد عجیب جملے فرمائے بیوی نے، کہا مولا میں آپ کی خدمت میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی تھی، حیات تھی 18 سال کی عمر میں یہ بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ فرمایا مولا اگر کوئی میں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے تو میں معذرت خواہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ معتبر روایت ہے، جانی ایسی ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی نے اخلاقاً، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشت سے دور رکھا، لیکن یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں۔ کہا بیوی یہ کیا بات کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو آپ سے دور رکھا ہے، آپ تو ایسی بیوی ہیں میری کہ کسی وقت آپ نے ایک چیز کی خواہش مجھ سے نہ
جب اس دنیا سے جا رہی تھی عزیزان گرامی تو جو صدمہ تھا حضرت زہرا کو، وہ صدمہ تھا اپنے یتیم بچوں کا، حسن اور حسین اور ام کلثوم۔ لیکن میں بی بی سے کہوں گا، اے بی بی آپ اس دنیا سے چلی گئی، آپ کو اپنے یتیم بچوں کی حسرت تھی، لیکن میں کہوں گا بی بی آپ جب اس دنیا سے گئی تو آپ کے بچوں کے اوپر کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، آپ کا 6 ماہ آپ کے حسین جس سے آپ کو بڑی محبت تھی، کم سن ضرور تھے لیکن 6 ماہ نہیں تھے۔ میں کہوں گا بی بی کربلا کے میدان میں آئیے، ایسے صدمات حسین نے اٹھائے ہیں کہ خدا کسی باپ کو ایسی مصیبت کی گھڑی نہ دکھلائے۔ عزیزان گرامی یہاں جتنے مصیبت ہے بنی ہاشم کا تذکرہ ہے، علی الاصغر کا تذکرہ ہے۔ کون علی اصغر جو کربلا کے میدان میں سب سے معصوم و فرد ہے، اور کون علی اکبر، کون علی اصغر؟ وہ علی اصغر عزیزان گرامی ہے کہ جس کی مظلومیت کو دیکھ کر دشمنوں نے بھی گریہ کیا۔ عزیزان گرامی شہادت علی اصغر حسین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ کربلا میں حسین نے 3 مقامات پر اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ ایک وہ مقام ہے کہ جب بنی اسد سے زمین خرید کر ان کو واپس دے دی تو وہاں پر شیعوں کو یاد کیا۔ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر آخری وقت رخصت کے لیے آئے تھے تو سید سجاد سے کہا کہ اے سید سجاد جب مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ اور عزیزان گرامی تیسرا موقع وہ موقع ہے کہ جہاں پر حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، وہ شہادت علی اصغر ہے۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شرب لما حزب فذکرونی، اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے میری پیاس کو یاد کریں۔ او غریب او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اگر کسی غریب کا تذکرہ سننا تو میری غربت کے اوپر گریہ کرنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے کاش اے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش میرے سارے شیعہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہ یہ دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا۔ فسقوہ سہم بغی ابد الماء المعین، امام فرماتے ہیں کہ پانی کے بجائے علی اصغر کی طرف تیر کو چلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی جب آخری وقت عبداللہ حسین نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے کہ جو مدد کرے، تو روایت میں ملتا ہے کہ خیمے میں بحران برپا ہوا۔ حسین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں زنب علیہ مقام کیا وجہ ہے، گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ علی اصغر کی بےتابی نہیں دیکھی جاتی، علی اصغر بڑے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں پیاس سے۔ تو ایک مرتبہ حسین کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ بچہ بھی شہید ہونا ہے، کہا علی اصغر کو لایا جائے۔ علی اصغر کو لے کر حسین چلتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی علی اصغر بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ جب حسین چلے تو ایک مرتبہ جیسے ہی گھوڑے پر لے کر چلتے ہیں، حسین نے یہ دیکھا کہ سورج کی روشنی علی اصغر کو تڑپا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا کر سکتے تھے، پانی تو نہیں تھا، فوراً اپنے ابا کو علی اصغر کے اوپر ڈال دیا اور لشکر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی لشکر نے یہ دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں اور ابا کے نیچے کچھ ہے تو وہ یہ سمجھے کہ قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن جیسے ہی لشکر نزدیک ہوا عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا ایک چاند کا ٹکڑا لوگوں نے حسین کے ہاتھ پر دیکھا۔ جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا وہاں پر ایک جملہ فرمایا حسین نے، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا اما ترونه كيف يتلذذ، تاریخی جملہ ہے مولا کا۔ فرماتے ہیں کہ اے قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے چاہے کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو تو اس بچے کے اوپر رحم کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ پیاس کیسے تڑپ رہا ہے، کیسے تلذی کر رہا ہے؟ عزیزان گرامی امام نے جو لفظ استعمال کیا ہے کیفا یتلذا عطشن، کیسا علی اصغر تلذی کر رہا ہے۔ تلذی کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عزیزان گرامی تلذی کے معنی یہ ہے، اس کو مثال سے اس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے
کہ تلزی مچھلی کی ایک عجیب حالت کو کہا جاتا ہے. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو جب پانی سے نکال کر مچھلی کو زمین پر رکھ دے تو مچھلی زمین سے اچھل اچھل کر تڑپتی ہے. یہ تڑپنے کا پہلا مرحلہ ہے. عزیزان گرامی تلزی اسے نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد جب مچھلی کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے تو مچھلی اپنی جگہ پر اچھلتی نہیں ہے لیکن اپنی جگہ کے اوپر تڑپتی رہتی ہے. اسے بھی تلزی نہیں کہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی تیسرا مرحلہ ہے جسے تلزی کہا جاتا ہے. جب مچھلی کی جان نکلنے لگتی ہے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر نہ مچھلی اچھل سکتی ہے نہ اپنی جگہ پر تڑپ سکتی ہے بلکہ مچھلی کا منہ کھلتا ہے اور بند ہوتا جاتا ہے. عزیزان گرامی حسین یہ کہنا چاہتے تھے میری علی اصغر میں جان نہیں ہے طاقت نہیں ہے. وہ مرنے والی مچھلی کی طرح اپنی زبان کو کھولتا ہے اپنے ہونٹوں کو کھولتا ہے اور خدا تو کسی میرا رکھائے سوائے گرامی جیسا ایسے امام نے فرمایا تو اشتیا گریا کرنے لگی. سب نے رونا شروع کر دیا صاحب اولاد غیر صاحب اولاد. ایک مرتبہ عمر سعد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہا این حرملہ کا کلام الحسین. اے حرملہ کہاں پر ہے حسین کے کلام کو بتا دیجئے. عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ حرملہ آگے بڑھا. یہ بڑا لعین شخص ہے کہ جو کربلا کی تاریخ میں گزرا ہے. اس نے سے شعبہ تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد عزیزان گرامی امام حسین نے علی اصغر کو یوں اٹھایا ہوا تھا. اس نے نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کر جیسے ہی